روایت کا بیان کا انداز ایسا ہے، امام نے فرمایا طلب تو میں نے یہ چیز ڈھونڈی، ٹھیک ہے. اب کوئی ہم پہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولانا یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام تھوڑی ڈھونڈتے ہیں، امام کو تو پتہ ہوتا ہے، امام کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے جملات استعمال کیے امام نے. طلب تو میں نے اسے ڈھونڈا، اسے چاہا اور اس کو یہاں پایا. طلبت الجنہ فوجدتها فی السخاء، پہلا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے جنت کو ڈھونڈا، چاہا تو اسے کہاں دیکھا؟ سخا میں، سخاوت دکھانے میں، کہ اگر کوئی سخاوت دکھائے گا تو جنت میں جائے گا. طلبت العافیہ فوجدتها فی العزلہ، میں نے ڈھونڈا، یہ چاہا کہ عافیت نصیب ہو فتنوں کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے دوسروں سے تھوڑا سا دور رہنے میں پایا، کہ وہ بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو، ہماری عرف عام میں اگر میں کہوں تو ہیرو بنانے کی کوشش نہ کرے، خاموشی سے لو پروفائل رہ کے زندگی گزارے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ کوشش کرے کہ میں پرومیننٹ ہو جاؤں. امام نے فرمایا میں نے جنت کو سخا میں پایا، عافیت کو عزلہ یعنی تھوڑا سا لو پروفائل ہونے میں، گوشہ نشینی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میرے اعمال کا وزن زیادہ ہو، تو اس کو اس گواہی میں پایا، شہادت میں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود بھیجیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. وطلبت السرعة في الدخول الى الجنہ، میں نے یہ چاہا کہ جنت میں تیزی سے کوئی داخل ہو، تو اسے کہاں پایا؟ فوجدتها في العمل للہ تعالی، اس کو خلوص میں پایا کہ عمل کو صرف خدا کے لیے انجام دے. وطلبت حب الموت، حب الموت، میں نے یہ چاہا کہ موت مجھے اچھی لگے، موت اچھی لگے. یہ کیسے ملتی ہے؟ فوجدته فی تقدیم المال لوجہ اللہ، تو میں نے اس کو پایا کہ میں پیسے کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں. کہ اگر مال کو آگے بھیج دو گے موت آسان ہو جائے گی، موت اچھی لگے گی. کیوں اچھی لگے گی موت؟ کیونکہ مرنے پر آپ وہاں جائیں گے جس کو آپ خوب پتہ ہے کہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے، بنا کے رکھا ہوا ہے. اچھا جس کو پتہ ہے کہ نعوذ باللہ میں ایک بہت اچھے گھر سے ایک صحرا میں جا کے بیٹھنے والا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کو جانا اچھا نہیں لگے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ میں صحرا سے نکل کر 5 اسٹار ہوٹل میں جانے والا ہوں، اس کو جانا اچھا لگے گا. اگر امام فرما رہے ہیں کہ موت، میں چاہا کہ مجھے موت اچھی لگے، یہ کیسے اچھی لگتی ہے؟ فرمایا تقدیم المال لوجہ اللہ، اللہ کی راہ میں مال دینے سے یہ اچھی لگتی ہے. پھر ورنہ موت اچھی نہیں لگتی، موت سے لوگ بھاگتے ہیں، موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں. پھر اب یہاں سے میں زیادہ اصرار کرنا چاہ رہا ہوں. وطلبت حلاوۃ العبادہ، میں نے چاہا کہ مجھے عبادت کی مٹھاس ملے. صحیح ہے. اچھا اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہم سب کو مشکل لگتا ہے کہ بھئی عبادت تو ہم کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، مزہ کا مسئلہ ہے نا. تو امام نے فرمایا طلبت حلاوۃ العبادہ، میں نے عبادت کی مٹھاس یعنی عبادت کا مزہ وہ میں نے چاہا. فوجدتها فی ترک المعصیہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ گناہوں کو ترک کرنے میں ہے. گناہ کر کے بھی کوئی شخص شاید عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو مثال کے طور پر 2 نمازوں کے درمیان گناہ کرے لیکن نماز پھر بھی پڑھ لے، لیکن ایک مشکل ہوگی. کیا مشکل ہوگی؟ اس کو اس نماز میں مزہ نہیں آئے گا. زور زبردستی کر کے، جبر کر کے 4-5 رکعت پڑھ لے گا، مزہ نہیں آئے گا. مزہ چاہیے تو کیا کرے؟ گناہ ترک کرے. اب دیکھیے یہ جو روایتیں ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ قوانین ہیں. اور یہ قوانین بھی کیسے قوانین ہیں؟ یہ وہ قوانین ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقتیں. کیا مطلب؟ یہ 1000-1200 سال، 2000-4000 سال گزرنے سے پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ نئی ہے، ہمیشہ سچ ہے. تو آج میں اور آپ 1400 سال بعد، مثلا 1200 سال 1300 سال کے بعد بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے پھر وہی مسئلہ ہے کہ عبادت کا مزہ کیسے آئے گا. تو امام فرما رہے ہیں تمہیں عبادت کا مزہ چاہیے، کیا کرو؟ گناہ کو ترک کرو. اس کا نہیں ہم سے تعلق ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہمیں عبادت پہ مزہ چاہیے. مزہ نہیں آتا تو پھر عبادت کیا کرتا ہے انسان؟ ٹالنے والی کرتا ہے. اس کو بولو مثلا 2 رکعت نافلہ پڑھ لے، عذاب لگے گا. اور 2 رکعت نافلہ پڑھنے میں جو 3 منٹ لگتے ہیں، ابھی 30 منٹ یہ چینل کے اوپر لگائے گا، یہ واٹس ایپ کے گروپس میں لگائے گا. لیکن نافلہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہ کہ وقت نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا. اصلا آپ نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا اور کبھی بالکل دل نہیں چاہتا. کیوں ایسا ہے؟ امام فرما رہے ہیں قانون یہ ہے، جب بھی عبادت گناہ ترک کرو گے عبادت کی لذت بڑھ جائے گی. یہ بہت روایت
ہم لوگوں کی زندگی کو ٹچ کرنے والی ہے. وَطَلَبْتُ رِقَّةَ الْقَلْبِ، میں نے چاہا کہ مجھے قلب کی رقت ملے. قلب کی رقت کیا مطلب؟ آپ نے کبھی وہ کلپ دیکھے ہیں جس میں آیت اللہ بہجت نماز جماعت پڑھا رہے ہوں؟ تو وہ ایسے روتے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. جیسے مثلا جیسے عربی محاورے میں کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا کوئی بچہ مر گیا ہو ایسے روتا ہے. تو وہ جماعت میں ایسے روتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا ہو کیا گیا ان کو. اگر کوئی پہلی دفعہ جاتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا مشکل پڑ گئی، آج کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر کوئی دوبارہ بار جائے تو اس کو پتہ چلے گا بھائی ہر روز کا معاملہ یہی ہے. اچھا ان کا دل اتنا رقیق کیوں ہے؟ ان کے دلوں میں اتنی نرمی کیوں ہے؟ ہم لوگوں کو بعض اوقات اللہ کی راہ میں روئے ہوئے دن گزر جاتے ہیں، رونا نہیں آتا. نمازیں پڑھتے ہیں آنسو نہیں نکلتے. کیوں؟ ان کو تو لگتا ہے جیسے آنکھوں پہ آنسو لگے میں، جیسے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں شروع کرتے ہیں آنسو نکلنے لگتے ہیں. ائمہ کی نمازوں کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی، اچھے ماننے والوں کی جو روایتیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ رقت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یا کم ہے مجھ جیسوں میں یا نہیں ہے؟ مثلا فرمایا کیا؟ طلبت رقت القلب، میں نے دل کی رقت چاہی، فوجدتها فی الجوع والعطش، اس کو بھوک اور پیاس میں پایا. مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا مجھے رونا نہیں آتا اللہ کی راہ میں، تو ہمیں اس سے کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ بیٹا روزہ رکھو، یا تو روزہ رکھ لو، تھوڑا سا بھوک اور پیاس بڑھاؤ اپنی، یا ایک اور کام کر لو، پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، تھوڑا کم کھاؤ. ہر وقت کھانے کی کوشش نہیں کرو. حدیث عنوان بصری آپ کے ذہن میں ہے نا کہ امام نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا، اور جب کھانا کھانے بیٹھو تو بھوک ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لینا. کیوں؟ امام چاہتے ہیں بھوک باقی رہے. اب اس روایت میں امام نے فرمایا کیوں بھوک باقی رہے؟ کیوں؟ اگر بھوک اور پیاس رہے گی تو دل رقیق رہے گا. اچھا اب اس رقیق دل اس کے ملک المقابلے میں کیا ہے؟ اگر کوئی خوب پیٹ بھر کے کھا لے، کیا مطلب؟ اب اس کا دل سخت ہوگا. اچھا رقیق قلب کی ایک اور نشانی ہے، اس کو لوگوں پہ رحم آتا ہے. سخت دلی کی کیا نشانی ہے؟ رحم نہیں آتا، کسی پہ ترس نہیں آتا. لوگ مر رہے ہیں، مشکل میں مبتلا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اس کے دل میں کوئی اثر نہیں. کیوں ایسا ہے؟ یہ دیکھو یہ جو کھانے پینے کے اندر ہماری بے احتیاطیاں ہیں وہ ہمیں کہاں تک لے آئی ہیں. مرنا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ڈال رہا. تو امام نے فرمایا تمہیں رقت قلب چاہیے، تھوڑا بھوک اور پیاس بڑھاؤ اپنی، تھوڑا اس پہ محنت کرو. ابھی تو میں عجیب ایک بات دیکھتا ہوں، جو لوگ صحت کی خاطر بھوک برداشت کر لیتے ہیں، ہم خدا کی خاطر بھوک برداشت نہیں کرتے. ویسٹ میں جاؤ دیکھو وہاں پہ بات کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے؟ 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے. کیوں نہیں کھانا ہے بھائی؟ کہنے جو کھانا ہے 8 گھنٹے میں کھا لو، باقی 16 گھنٹے نہیں کھانا ہے. کیوں؟ کہنے اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی. تو میں سوچتا تھا کاش مجھے خدا اتنی توفیق دے میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھ لوں، پتہ نہیں میں کتنا ولی اللہ بن جاؤں گا. وہ پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، صحت کی خاطر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن کم کرتے ہیں. اچھا وہ بھی جو کرتے ہیں تو پھر ایک اور مصیبت کر رہے ہیں، وہ کہنا 8 گھنٹے جو کھانا ہے کھاؤ. تو ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی معنوی تربیت کرنی ہے، ان کو تو اپنی باڈی کو فٹ کرنا ہے. صرف آپ کو تو معنوی تربیت کرنی ہے. تو امام فرمانے کیا کرو؟ تھوڑا بھوک اور پیاس کو خیال کرو. ہر وقت کھانے کا مت سوچو، جب بھی بھوک لگے فوراً کچھ کھا لو. نہیں کرو ایسے، تھوڑا بھوک جانے دو تاکہ تھوڑا سا مادیات سے تھوڑی اٹیچمنٹ کم ہو تو، اور پھر ذرا دماغ کچھ اور بھی سوچے. ورنہ صرف یہی سوچتا رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں بعض اوقات تو مجھے تھوڑا سا اندر سے ایک احساس ہوتا ہے. البتہ میں تھوڑا سا کنجوس بھی ہوں تو مجھے ہوٹلوں میں جانا ویسے ہی ذرا مہنگا کام لگتا ہے، میں نہیں جاتا. لیکن کوئی مجھے بتاتا ہے مولانا فلاں جگہ کا کھانا اتنا اچھا ہے، ہم 50 منٹ ڈرائیو کر کے وہ کھانے گئے. تو میں دل میں سوچتا ہوں آج اب بیوقوف آدمی ہے کہ یہ ایک مزہ لینے کے لیے 50 منٹ ڈرائیو کر کے گیا. زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے. زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ایک مزے لینے کے لیے، وہ بھی پیٹ کا مزہ جس کا 2 گھنٹے کے بعد کوئی اثر نہیں بچے گا، میں اتنی محنت کروں. نہیں، یہ مت کروں. اس سے بہتر کام کرنے کے لیے پڑھیں. امام نے فرمایا طلبت نور القلب فوجدته فی التفکر والبکاء، کہ میں نے دل کی نورانیت مانگی، چاہی، اور اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ نور قلب ہمیں اور آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ اچھا نور قلب کے بعد کیا ہوتا ہے؟
پتہ نہیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں دوبارہ یاد دلانے کے لیے. قلب نورانی ہوتا ہے تو ریفلیکشن اوپر سے آتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, فیصلے صحیح کرتا ہے, فیصلے صحیح. قلب تاریک ہو جائے فیصلے غلط کرے گا, اوپر سے کوئی علم نہیں آئے گا. عبرت بھی نورانی قلب میں آئے گی, عبرت ورنہ نہیں آئے گی. صحیح ہے, ہر چیز قلب کی نورانیت سے آئے گی. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے ملے گی؟ غور و فکر اور گریہ و زاری سے. اب تو آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں دن میں 3 وقت یا کم سے کم 2 وقت کھاؤں گا. ناغے کا ہے اس میں. آپ کہیں گے مولانا ہم 1 سال میں ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اس میں 5 مرتبہ کھاتے ہو, مجھے پتا ہے, میں بھی تو دیکھ رہا ہوں بلکہ میں بھی تو کھاتا ہوں. تو یہ جو ہم 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, 2 مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض عقل مند لوگ ہیں 2 مرتبہ کھاتے ہیں. اگر 3 اس میں ناغا کرتے ہیں؟ نہیں, ناغا نہیں کرتے. صحیح ہے. یہ بتاؤ غور و فکر میں ناغا تو نہیں کرتے؟ فہم ہے, ناشتہ اتنے بجے کروں گا, دوپہر کھانا اتنے بجے کھاؤں گا, رات کا کھانا اتنے بجے کھاؤں گا, دیر سویر ہوگی تب بھی کھاؤں گا. مجھے بتانا غور و فکر کا ٹائم کون سا ہے؟ اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں طے کیا؟ کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں. اچھا, گریہ وزاری کا ٹائم کون سا ہے؟ شب جمعہ انشاءاللہ دعائے کمیل پڑھوں گا, اگر اس وقت ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ 1 آدھ آنسو نکال ہی لوں گا. اتنی اہمیت ہے. اس کا ٹائم کیوں نہیں طے کیا؟ کھانے کے ٹائم کیوں طے کیے تھے؟ کیونکہ قلب کی نورانیت کو اتنی اہمیت نہیں دی ہم نے. دے دیتے, اب دے دو. گریہ وزاری کا ایک ٹائم نکالو, بتاؤ کب گریہ کرنا ہے. غور و فکر کا ٹائم نکالو, کب سوچنا ہے. آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کا ایک وقت معین کر لیں, کب آپ نے سوچنا ہے. صحیح ہے. گریہ وزاری کا بھی وقت کیا کہوں, مثلا کوئی ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ کہیں کہ میں خدا کی خاطر بیٹھوں گا. صحیح ہے. اب اس کا ایک راستہ بتا سکتا ہوں. اب کون سی نماز آپ تھوڑا سکون سے پڑھتے ہیں یہ بتائیں. زہر اثر مولانا آفس میں ہوتے ہیں, ہم دکانوں پہ ہوتے ہیں, ہمیں سکون نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے. مغرب عشاء تھکے آ رہے آتے ہیں مولانا, اسی وقت تو گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. فجر, اس میں تو مولانا آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے, اس میں تو بس ایک آنکھ کھولتے ہیں تاکہ پڑھ کے دوبارہ سو جائے. خدا, تو تم نے عبادت کرنی کب ہے؟ وقت نکالنا پڑے گا. اب آپ مثال کے طور آپ یہ بولو کہ مثلا مولانا ہاں ٹھیک ہے میں کام کروں گا, سونے سے پہلے کروں گا. اچھا, ایک دن میں تھک کے سوؤں گا, آج چلو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, یہ نہیں کرو. پھر آپ نے سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھنی ہے, ابھی مرو یا نہ مرو پڑھو, مر بھی رہے ہو تو پڑھو. کیوں؟ ابھی ایک بات بتا دوں, ابھی ایک کال آ گئی نا جس میں آپ کا دل ٹھوک رہا ہے, ابھی آپ نے 15 منٹ اس کے اوپر بات کرنی ہے اور 4 منٹ سورہ حشر کا وقت نہیں تھا. اب کیوں نکل آیا؟ ایک ٹائم لگاؤ, اس ٹائم پہ میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور و فکر کروں گا. کوئی بھی نماز سے پہلے ہے, نماز کے بعد ہے, رات کو سونے سے پہلے ہے, لیکن پابندی چاہیے, پابندی چاہیے. اللہ کا شکر ہے میں اس قید سے آزاد ہو گیا کہ میں کہیں پہ جاؤں. میں نے اپنے آپ کاموں کا ایسے منظم کر لیا کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گھر پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ میں نماز کے بعد ایک کام کروں گا جو مجھے پسند آئے. فجر کے بعد وہ کروں گا جو مجھے پسند آئے, اور وہ جو دنیا مجھے گھسیٹتی ہے وہ نہیں کروں گا. جب میرے پاس لبرٹی ہے تو میں اس کو کیوں نہیں استعمال کروں؟ میرے پاس ایک موقع ہے تو میں استعمال کروں گا. تو میں زندگی میں سوچا میں فجر سے پہلے, فجر کے بعد اپنی اس کے لیے کروں گا جس سے میری آخرت بنے گی. اب کوئی ٹائم طے کر لو, اس میں وہ کرو جو اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کیا کہا تھا, ابو ذر اس کام میں مشغول ہو جاؤ جو تم چاہتے ہو کہ مرنے سے پہلے کر لو, انتظار نہیں کرو, ابھی مشغول ہو جاؤ. تو آپ اپنا ایک ٹائم طے کریں, اس ٹائم میں میں نے سوچنا ہے, اس ٹائم میں میں نے اللہ کی راہ میں ایک آنسو صحیح نکالنا ہے. کیا طریقہ ہوگا؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ اگر کبھی بندہ 10 مرتبہ یا اللہ کہہ کے خدا کو پکارے تو خدا عرش سے ندا دیتا ہے, کیا چاہیے تجھے, کیا چاہیے. جب بھی آپ نے یہ کرنا ہو سکون سے بیٹھو, 10 مرتبہ خدا کو پکارو, یا اللہ, یا اللہ 10 مرتبہ بول لیں, 10 مرتبہ یا رب بول لیں, جو آپ کو پسند آئے. سجدے میں کرنا چاہتے ہیں, پہلے میں کہتا تھا سجدے میں کر لوں, پھر میں نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں سجدے میں نہیں کر پاتے, جیسے بیٹھ کے کر لو, مسئلہ نہیں, کیسے بھی کرو. 10 مرتبہ یا اللہ پکارو, دروازے خود بخود کھلتے ہیں روایتوں کے مطابق. تو یہ اس کا ایک نسخہ. مولا امام ششم کی ذات پر, تمام ائمہ کی ذات پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. فرمایا طلبت نور القلب, میں نے دل کی نورانیت چاہی, فوجدته فی التفکر والبکاء, اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا.
وطلبت الجواز علی الصراط، میں نے چاہا کہ پل صراط پہ سے تیزی سے گزر جاؤں. فوجدته فی الصدقہ، اس کو صدقے میں پایا. صدقہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے کہا صدقہ تو بعض لوگوں کو خیال ہوا جیب ہلکی ہونے والی ہے. اب صدقہ پیسہ ہے، اس سے بڑی چیزیں صدقہ ہے. اس سے بڑی کیا چیز صدقہ ہے؟ علم دینا صدقہ ہے، ہدایت دینا صدقہ ہے. بچے کو دیکھ کر ہنسنا کہ وہ خوش ہو جائے صدقہ ہے. وہ ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی، ہم غریب لوگ، ہم بیچارے کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے کس نے کہا کہ صدقہ صرف مال کا ہے؟ پھر نبی نے فرمایا یہ سب صدقہ ہے. تو اس نے کہا الحمدللہ. میں کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا کہ لوگ اس میں نہ الجھیں، یہ صدقہ ہے. کسی کے مشکل کام کو حل کر دینا صدقہ ہے. کوئی مشکل پریشانی میں ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر دو جملے ہمدردی کے بول دینا، یہ صدقہ ہے. صحیح ہے. اب بعض اوقات لوگ ہم ایسے ہی پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا کوئی آپ سے بھی شاید کہتا ہوگا کہ مثلا میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرو. صحیح ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ دعا کریں، آپ ڈھنگ سے دعا کریں، پھر یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر میں اور آپ چاہیں نا تو ہماری ساری زندگی صدقات و خیرات میں گزرے گی. ہم چاہ نہیں رہے. امام فرما رہے ہیں صدقے کو اپنا لو، پل صراط پہ سے گزرنا آسان ہو جائے گا. اس میں پتہ ہے کیوں صدقہ نہیں دیتے ہم لوگ؟ پیسہ تو چھوڑ دو، پیسے کا بھی مسئلہ ہے، لیکن پیسے کے علاوہ جو نہیں دیتے کیوں؟ ہمیں اس دنیا نے چھیننے والا بنایا ہے، دینے والا نہیں بنایا. اور ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دینے والے بنو. چونکہ اگر تم اللہ کے نام پر دو گے تو تمہیں خود خدا دے گا. اگر دینے والے بن جاؤ، مثلا آپ کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کو خدا خوشی دے گا یا نہیں دے گا؟ بھر بھر کے دے گا، بھر بھر کے دے گا.